من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. وقال الله جل وعلا في موضع آخر: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، عظمت و جلالت، شان و شوکت، بادشاہی، شہنشاہی صرف اور صرف اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو میرا اور آپ کا تنہا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور پالنہار ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام الاولین والآخرین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نوجوانان ملت، بزرگان دین، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے غضب الہی اور اس سے بچاؤ کے اسباب۔ حاضرین گرامی، غضب اس کا معنی ہوتا ہے غصہ ہونا، ناراض ہونا، خفا ہونا۔ غضب یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نیکیوں کے کرنے پر بندوں سے محبت کرتا ہے، بندوں کو پسند کرتا ہے، ان کے قریب ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جب بندہ نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے، معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے اور اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے تعلق سے اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اللہ رب العالمین کے جتنے نام، جتنی صفات بیان کی گئی ہیں انہیں من و عن تسلیم کیا جائے گا، ان کی تکییف اور تمثیل، تشبیہ کے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کی تشبیہ نہیں دیں گے، مثال نہیں دی جائے گی، اور ان کی کیفیت کے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ فرق اور کچھ اہل فکر اس طریقے کے پائے جاتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کی کیفیت کے پیچھے پڑھ کر اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جہمیہ، معتزلہ جیسے افراد کا کہنا ہے کہ غصہ ہونا یا محبت کرنا یہ انسانی فطرت میں داخل ہے، انسان کے یہ ایسے جذبات ہیں جن کی وجہ سے انسان کمزور پڑ جاتا ہے، تو یہ صفات اللہ رب العالمین کے اندر کیسی ہو سکتی ہیں؟
اللہ رب العالمین کیسے کمزور ہو سکتا ہے، یہ جذبات اور احساسات اللہ رب العالمین کے اندر کیسے پائے جا سکتے ہیں، اس طرح کا فکرہ پالنا سراسر گمراہی ہے۔ اور اس کی مثال دیتے ہوئے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول، آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں استواء یہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے، بلند ہونا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں کہا الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا، بلند ہوا۔ تو اس صفت کے تعلق سے آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاستواء معلوم والکیف به مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعہ، کہا کہ استواء معلوم ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، رب العالمین نے قرآن مجید میں بتلائی ہے، ہم جانتے ہیں، والکیف به مجہول، لیکن اس کی کیفیت اللہ رب العالمین نے مجہول رکھی ہے، انسانوں کو نہیں بتلایا گیا کہ اللہ رب العالمین کیسے بلند ہوا، کیسے مستوی علی العرش ہوا، یہ کیفیت انسانوں سے مجہول رکھی گئی ہے۔ والایمان به واجب، لیکن بتلایا گیا کہ یہ صفت اللہ کی صفت ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا کہ کیسے اللہ بلند ہوا، کیسے اللہ رب العالمین مستوی علی العرش ہوا، اس طرح کے سوالات کرنا گمراہی ہے، بدعت ہے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین کی اور صفات ہیں، انہی میں ایک غضب ہونا بھی ہے، غصہ ہونا، ناراض ہونا، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین کیسے ناراض ہوتا ہے یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، لیکن قرآن و سنت سے ہم کو اور آپ کو اتنا معلوم چلتا ہے کہ جو انسان اللہ رب العالمین کے غضب کا شکار ہو جائے، جو اللہ رب العالمین کے غضب کا حقدار ٹھہرے، اس کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ امام ابن القیم رحمہ اللہ کے اس قول سے لگا سکتے ہیں، آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی یہ جو صفت غضب ہے، غصہ ہونا، اسی صفت سے اللہ رب العالمین عذاب تیار کرتا ہے، اور اسی صفت غضب سے آگ بھڑکائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین کا سب سے شدید غضب، سب سے زیادہ غصہ روز قیامت ظاہر ہونے والا ہے۔ متفق علیہ روایات ہے کہ جب اللہ رب العالمین ساری ذریت آدم کو میدان محشر میں جمع کرے گا، جہاں ہر انسان پریشان حال ہوگا، خوف و ہراس کا ماحول ہوگا، لوگ انبیاء کا رخ کریں گے اور انبیاء صرف ایک جواب دیں گے کہ آج اللہ رب العالمین اس قدر غضبناک ہے، اس قدر غصے کی حالت میں ہے کہ نہ تو آج سے پہلے کبھی اتنا غصہ تھا اور نہ آج کے بعد کبھی اتنا غصہ ہونے والا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ رب العالمین کا سب سے زیادہ غصہ روز قیامت ظاہر ہوگا، اور ایسا غصہ کہ اولو العزم انبیاء، رب العالمین کے مقرب بندے بھی خاموش اپنی نظریں جھکائے کھڑے ہوں گے۔ حاضرین گرامی، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان جانے انجانے اللہ رب العالمین کے غصے کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت اس کے ہاتھوں سے چلی جاتی ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ ایسے لوگوں کی صحبت بھی اختیار نہ کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، میل جول اور تعلقات بھی نہ رکھیں جو اللہ رب العالمین کے غصے کو دعوت دیتے ہوں۔ چنانچہ رب العالمین نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والوں کی جماعت، ایسے لوگوں کی دوستی اختیار نہ کرو جن پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہونے والا ہے۔ حاضرین گرامی، پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم کو اور آپ کو ایسے لوگوں سے دوری بنا کر رکھنا ہے جو اللہ رب العالمین کے غصے کو دعوت دیتے ہوں۔ حاضرین گرامی، ایک بندے مومن کے لیے اللہ رب العالمین کے غصے سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بندے مومن دن میں 5 وقت نمازیں ادا کرتا ہے، فرض نمازوں کے ساتھ سنن و نوافل بھی ادا کرتا ہے، اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی کرتا ہے۔ اگر ہم اور آپ سورہ فاتحہ پر غور کریں، یہ سورہ ایک بندے اور اللہ رب العالمین کے درمیان مکالمہ ہے۔ سب سے پہلے بندے مومن اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کی بڑائی کبریائی بیان کرتا ہے،
اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوا کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے میرے مولا مجھے نیک لوگوں کے راستے پر چلانا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ اور کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ مجھے کبھی ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ حاضرین گرامی، پتہ یہ چلا کہ بندہ مومن چاہے جانتے ہوئے ہو یا انجانے میں ہو، اپنی نماز کی ہر رکعت میں رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا، جو تیرے غضب کا شکار ہوئے۔ آپ غور کریں، پیارے نبی علیہ السلام نے بھی اپنے کردار کے ذریعے ہم کو اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی کہ ہمیں ہر لمحہ اللہ رب العالمین کے غضب اور اس کے غصے سے بچنے کی فکر ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام بکثرت جن دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے ان میں یہ دعا بھی شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، کہ اے اللہ میں تیری رضامندی کے ذریعے تیرے غصے سے پناہ مانگتا ہوں، میں تیری رضامندی کا طلبگار ہوں اور تیرے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ حاضرین گرامی، ان تمام باتوں سے ہم کو اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہر لمحہ اللہ رب العالمین کے غصے سے بچنا چاہیے۔ تو لہذا آئیے جانتے ہیں وہ کون سے اسباب و ذرائع ہیں جنہیں اپنا کر ہم اللہ رب العالمین کے غصے سے بچ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے غضب سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلا سبب، ہم کو اور آپ کو اگر اللہ رب العالمین کے غصے سے بچنا ہے تو ہمیں پہلے ان چیزوں کو ترک کرنا ہوگا اور ان اشیاء کو ترک کرنا ہوگا جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا غصہ نازل ہوتا ہے۔ کن چیزوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین غضبناک ہوتا ہے؟ کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے، کبر و غرور کی وجہ سے، ظلم و تشدد کی وجہ سے، بدعات و خرافات، یہ ایسے اشیاء ہیں، ایسے امور ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا غصہ نازل ہوتا ہے۔ لہذا ہم اور آپ سب سے پہلے ان چیزوں کو چھوڑ دیں، اللہ رب العالمین کی توحید پر آ جائیں، بدعات و خرافات سے اپنا دامن پاک کر لیں، اپنے اندر تواضع اور انکساری پیدا کریں، کبر و غرور اور تکبر کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، اور ریاکاری سے بچیں، اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کریں۔ اور اس کے بعد سب سے بہترین اور اہم عمل چھپا کر صدقہ اور خیرات کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے غصے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے چھپا کر صدقہ کرنا یہ بہترین سبب ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، کہا کہ لوگوں چھپا کر دیا ہوا صدقہ، چھپا کر دیا ہوا صدقہ یہ تمہارے رب کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے اسی طرح چھپا کر دیا ہوا صدقہ تمہارے رب کے غصے کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا حاضرین گرامی، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس مادہ پرستی کی دنیا میں، اس مادہ پرستی کے ماحول میں جہاں ہر کوئی دنیا کا طلبگار ہے، دنیا کمانے کے لیے لگا ہوا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے مال میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، اور خرچ کرتے ہوئے خیال ہو کہ ہم چھپا کر خرچ کریں، کیونکہ یہ عمل ہمیں اللہ رب العالمین کے غصے سے بچا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے کئی فائدے اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا، کہا اِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِیَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم چھپا کر صدقہ کرو گے، رب العالمین کہتا ہے یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، تمہارے اس عمل کی وجہ سے رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری لغزشوں کو درگزر کر دے گا۔ حاضرین گرامی، چھپا کر صدقہ اور خیرات کرنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ رب العالمین میدان محشر میں ایسے بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرتا ہے جو چھپا کر صدقہ کرتا ہے۔ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں
سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ. کہا کہ 7 قسم کے افراد ایسے ہیں جنہیں رب العالمین روز محشر اپنے عرش کا سایہ دے گا. لا ظل الا ظلہ، جہاں اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، کوئی اور چھاؤں کی جگہ نہیں ہوگی، کوئی اور ٹھنڈک حاصل کرنے کا مقام نہیں ہوگا. سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، پریشان ہوگا اور اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. ایسے گرمی کے ماحول میں، ایسی شدت کے عالم میں رب العالمین 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. اور ان 7 لوگوں میں ایک خوش نصیب انسان وہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. وہ انسان ہوگا کہ جب صدقہ کرے اس انداز سے، اس ادا سے صدقہ کرتا ہوگا، اس انداز سے چھپا کر صدقہ کرتا ہوگا کہ اس کے سیدھے ہاتھ میں کیا دیا اس کے الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. اس کے سیدھے ہاتھ سے اس نے کیا خرچ کیا ہے اس کے الٹے ہاتھ تک کو اس کی خبر نہیں ہوتی. اس طرح چھپا کر صدقہ کرنے والا میدان محشر میں رب العالمین اس انسان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا. حاضرین گرامی، پتہ یہ چلتا ہے کہ چھپا کر دیا ہوا صدقہ جہاں اللہ رب العالمین کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، وہی انسان کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے اور میدان محشر میں اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ حاصل ہوتا ہے. حاضرین گرامی، اگر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے غصے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے ایک بہترین عمل یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بکثرت استغفار کا اہتمام کریں. اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رب العالمین سے استغفار کریں. استغفر اللہ استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ. اس طریقے کے آسان الفاظ اپنی زبان پر دہراتے رہیں. فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں انزل اللہ علی امانین، کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھ پر میری امت کے لیے 2 امانیں نازل کی ہیں. یعنی اللہ کے عذاب سے، اس کے غضب سے بچاؤ کے 2 طریقے اللہ رب العالمین نے مجھے دیے ہیں. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورہ انفال کی آیت کریمہ پڑھتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. ترجمہ یہ ہے کہ رب العالمین آپ کی قوم کو، آپ کی امت کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک کہ آپ اپنی امت میں موجود ہیں، اور اللہ رب العالمین اس وقت تک آپ کی قوم کو عذاب نہیں دے گا، آپ کی قوم پر اللہ کا غضب نازل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ استغفار پڑھتے رہیں گے. یہ آیت دہرانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں فَإِذَا مَضَيْتُ تَرَكْتُ فِيهِمُ الْإِسْتِغْفَارُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. 2 امان اللہ رب العالمین نے دی ہے. ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی ہے. جب تک آپ اپنی امت میں موجود ہیں، آپ اپنی امت میں بحیات ہیں، رب العالمین کا وعدہ ہے آپ کی امت پر اللہ کا غضب اور اس کا عذاب نازل نہیں ہوگا. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں ایک اہم خصوصیت ہے. ورنہ ہم اور آپ پچھلی امتوں کے احوال دیکھیں، کتنی ایسی قومیں ہیں جو ان کی انبیاء کی نظروں کے سامنے نصف نابود کر دی گئی، چاہے وہ قوم لوط ہو، قوم نوح ہو، قوم عاد و ثمود ہو. رب العالمین نے ان اقوام کو ان کی انبیاء کی نظروں کے سامنے اپنے غضب کا شکار بنایا ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام حاصل ہے کہ جب تک آپ اپنی امت میں موجود ہیں، آپ کی قوم پر اللہ کا غضب اور عذاب نازل نہیں ہوگا. آپ کہتے ہیں فَإِذَا مَضَيْتُ، اگر میں گزر جاؤں، اگر میں انتقال کر جاؤں، میں اس دنیا سے چلا جاؤں، تَرَكْتُ فِيهِمُ الْإِسْتِغْفَارُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لیکن قیامت تک کے لیے تمہارے درمیان استغفار چھوڑ کر جا رہا ہوں. استغفار یہ رب العالمین کی دوسری امان ہے. رب العالمین کا علی الاعلان یہ وعدہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جب تک قوم استغفار کا اہتمام کرتی رہے، آپ کی امت استغفار کرتی رہے، رب العالمین اس پر غضب نازل نہیں کرے گا.
اللہ اکبر، کتنا بڑا شرف کا مقام ہے کہ ایک چھوٹا سا عمل، بس اپنے گناہوں سے رجوع کرنا ہے، استغفار کا اہتمام کرنا ہے، اور رب العالمین کا یہ وعدہ ہے جب تک استغفار کرو گے عذاب نہیں آئے گا، غضب نازل نہیں ہوگا۔ لہذا اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے غضب سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے استغفار نہایت ہی مؤثر عمل ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین کے غضب سے بچاؤ کے اسباب میں ایک اہم ترین عمل اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے ایک دوسرے کو روکنا ہے۔ ہماری امت پہ اللہ رب العالمین نے احسان عظیم کیا، کہا کنتم خیر امہ اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہاری خصوصیت یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، اچھائی کا حکم دیتے ہو اور انہیں برائی سے روکتے ہو، رب العالمین پر ایمان لے آتے ہو، اسی لیے رب العالمین نے تمہیں خیر امت کہا ہے، خیر امت کے لقب سے سرفراز کیا ہے رب العالمین نے۔ حاضرین گرامی، ہمارا بنی اسرائیل کے احوال پر طائرانہ نظر ڈالیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، پتہ یہ چلتا ہے کہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو سب سے افضل قوم قرار دیا تھا۔ رب العالمین نے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہا کہ اے بنی اسرائیل ذرا تم اپنے آپ پر رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کرو، اور یاد کرو کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں دونوں جہانوں میں فضیلت دی تھی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، دونوں جہانوں میں فضیلت دی تھی۔ لیکن کیا بات ہے کہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے وہ فضیلت چھین لی، کیا بات ہے، وہ ذلیل و رسوا ہو گئے، خوار ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے، اور رب العالمین نے امت محمد کو خیر امت کا لقب دیا ہے۔ اگر ہم اور آپ ان اسباب پر غور کریں، پتہ یہ چلتا ہے ایک اہم سبب جو رب العالمین نے بیان فرمایا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر يفعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ رب العالمین نے کہا کہ بنی اسرائیل تباہ و برباد ہوئے حضرت داؤد اور عیسی ابن مریم کی زبانی، بنی اسرائیل پر لعنت برسائی گئی۔ کیوں لعنت برسائی گئی؟ رب العالمین نے کہا کیونکہ انہوں نے اپنے حدود کو متجاوز کیا، اپنی حد سے آگے بڑھے، رب العالمین کی نافرمانی کی، اور ان کا ایک بدترین عمل رب العالمین نے اس مقام پر بیان فرمایا، کہا کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ان کا ایک بدترین عمل یہ بھی تھا کہ جب یہ اپنے معاشرے میں کوئی برائی دیکھتے اسے روکتے نہیں تھے، اور یہ ان کا بہت برا عمل تھا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جب قومیں اس عمل کو چھوڑ دیتی ہے، فریضے کو ترک کر دیتی ہے، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، رب العالمین کا غضب نازل ہوتا ہے، لعنتیں برستی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح انداز میں بیان فرمایا، کہا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَلْيَدْعُوا خِيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ، کہا کہ تم ہر حال میں ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکتے رہو، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ ہوگا یہ کہ رب العالمین تم پر شریر لوگوں کو مسلط کر دے گا، بدترین لوگ تمہارے حاکم ہوں گے، پھر تمہارے نیک لوگ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں گے لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم کو اور آپ کو رب العالمین کے غضب سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے ایک دوسرے کو روکنا ہے، اور کئی اعمال ہیں جو ہم کو اور آپ کو اللہ رب العالمین کے غضب سے بچا سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کرنا، والدین کی طاعت و فرمانبرداری کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے غضب سے بچائے، رب العالمین دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کی کامیابی کامرانی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین اہل اسلام کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اہل اسلام کی جان و مال کی حفاظت فرمائے،
رب العالمین ظالموں کو نیست و نابود فرمائے، مظلوموں کی مدد فرمائے، اللہ رب العالمین عالم اسلام پر رحم و کرم فرمائے، رب العالمین مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، رب العالمین مقروضوں کے قرض کو ادا فرمائے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری فرمائے، رب العالمین محتاجوں کی حاجت روائی فرمائے، رب العالمین ہم میں گزرے ہوئے موحد مرحومین کی مغفرت فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندہ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔